اعتماد میں لینا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ NCOC بڑے غور اور قریب سے پورے ملک میں کورونا کی صورتحال کا ڈیلی بیسس پہ جائزہ لیتی ہے، ڈیٹا بیس بھی اکٹھا کرتی ہے اور ہدایات بھی جاری کرتی ہے۔ گزشتہ آپ کہہ لیں ایک ہفتے 10 دن یا 15 دن میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں، جس کے بارے میں کافی اسپیکولیشنز بھی تھیں، تو ضروری سمجھا گیا۔ اس وقت ہم نے NCOC کی میٹنگ کر لی تھی اور کچھ ہدایات بھی جاری کی، اور آج وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ایک میٹنگ چیئر کی NCOC کی، تو ضروری سمجھا گیا کہ آپ کو اعتماد میں لیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک سلائڈلی تھوڑا سا اضافہ یا ریز دیکھنے میں آیا ہے۔ کورونا کا جو اومیکرون ہے اس کی ایک قسم، اس کا BA.4 اور BA.5، یہ اس وقت تقریباً 3.5 پورے ملکی لیول پر اس کی مثبت شرح آ رہی ہے۔ اس کی زیادہ شرح میں اضافہ جو ہے وہ بڑے شہروں یعنی کراچی، مردان، پشاور، اس طرف زیادہ یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ تھا کہ آپ کو، آپ کے ذریعے اور آپ کو بھی یہ بتائیں کہ ہم کلوزلی تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہمیں خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو فیکٹس اینڈ فگر ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق جو حالات ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو معمولی اضافہ ہے، خدا نخواستہ یہ بڑے اضافے میں تبدیل نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے کلوز گیدرنگز میں ایئر لائنز، پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے، اس میں ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور آگاہی مہم کے لیے آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ فی الحال ہم 3 چیزوں پر جا رہے ہیں کہ ماسک پہنیں کلوز گیدرنگز میں، سماجی فاصلہ، سینیٹائزر کا استعمال۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی کرونا کی شدت میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن کرونا موجود ہے، اور جب تک یہ ہے ہمیں اس کے احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی اور اپناتے رہنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں ہمارے مذہبی اجتماعات کے دن قریب آ رہے ہیں، جس میں عید الاضحیٰ بھی ہے، پھر محرم بھی ہے، تو ہم اس کو بھی کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی اس کے بڑھنے کے خطرات موجود ہیں۔ اس وقت شرح اموات پورے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 65 سال کی عمر کے تھے جہاں بک ہوئے، وہ پنجاب میں۔ اس سے پہلے ایک 80+ کی خاتون تھیں جو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس حد تک ہے، اور وینٹیلیشن پہ بھی ہارڈلی 2، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 1، اس طرح، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے پورے ملک میں۔ کبھی اگر آج سندھ میں 1 ہوگا تو پنجاب میں 0 ہے، اس طرح سے ہے۔ لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی کی شرح جو ہے، جو پازیٹیو شرح ہے، اس میں اضافہ آیا ہے، جو 3.5 پہ تقریباً چلی گئی ہے، جو کہ 1 سے بھی کم تھی۔ تو ہم اس موقع پر بھی آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی میٹنگ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کیونکہ زیادہ کیے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ پازیٹیو ہونے کی شرح زیادہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیسٹ کم ہوتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں اور پازیٹیو زیادہ آتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ اب جس میں سمٹمز پائے جائیں گے، آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو پازیٹیو آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔
لیکن آپ جب عام طور پہ زیادہ ٹیسٹ کرتے جائیں گے جن میں سمٹمز نہ بھی ہو، فرض کریں آپ نے 100 لوگوں کے ویسے ہی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے ٹیسٹ لے لیے تو اس میں پازیٹیو بہت کم ہوتے ہیں. تو جب کم ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے. آج صوبوں کے چاروں کے چیف سیکرٹری بھی آن لائن موجود تھے. چاروں چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85+ ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں، لہٰذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے. اچھا، اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے. آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی یہ جو 85% ہے وہ ایلیجبل پاکستانی جو ہے 85+ ہے، 86 سم تھنگ 86. تو 85+ وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں. ایلیجبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو. 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا، میں نے آپ کو بتا دی ہیں احتیاطی تدابیر بھی، کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا کم ضرور ہوا تھا لیکن موجود ہے، اس کے ویریئنٹس موجود ہیں. جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو. اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. NCOC روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلہ، یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین اور پلینز میں، ایروپلینز، سول ایویشن، ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی SOPs کی پابندی کریں. پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں. پھر محرم بھی آ رہا ہے، محرم الحرام، اس میں بھی جو ہے اس کی SOPs کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا، ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں. بہت شکریہ. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو. ایک مسئلہ یہ تھا میرا کہ آپ نے ذکر کیا کورونا کے بڑھنے کا. ایک تو ہمیں سب سے بجائے کہ سٹیز کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ کس شہر میں کیا ریشو جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت کیونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے، تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب NCOC کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی، ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ED NIH صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی. دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو الزام بھی خود لگاتے ہیں، جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں، جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اس شعبے میں نہیں. ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ، لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا.
ہم الزام بعد میں لگائیں گے, پہلے سزا کروائیں گے. اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا, فیصل حکیم کا صاحب نیوز ون سے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے, آپ نے مذہبی اجتماعات کا ذکر کر دیا, لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی یا مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں میں, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج میں مسلسل کر رہی ہے, تو وہاں پر ایس او پی پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا جب الیکشن ہوگا یا الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں ایس او پیز پر کیسے عمل درآمد یقینی بنائیں؟ اچھا, بہت شکریہ, آپ نے الیکشنز کا بھی اس میں تذکرہ کر دیا. میں نے لفظ اجتماعات کہا تھا, اس میں وہ جزوی طور پر سبھی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. جو بھی اجتماع ہے, چاہے وہ مذہبی ہے چاہے سیاسی ہے, اس میں یہ تمام ایس او پیز, اب سیاسی پارٹیوں کو تو خود بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں, ہماری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہیے, اور یہ آپ کی اچھی تجویز ہے. ہم الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں گے کہ جی جس دوران جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, جو بھی صورتحال ہے, تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو پورا کیا جائے ایسے ایس او پیز کو. آمنہ علی گول ٹی وی سے. جناب آپ نے یہ بات 1 منٹ 2 منٹ کروانا تک کو اچھا سر, انٹرویو کرا سوشل دینا. میڈیا پہ کچھ رپورٹس آ رہے ہیں, کچھ انڈیویجولز جو ہے میں نے دیکھا, اور میں نے کانٹیکٹ بھی کیا, وہ بوسٹر شاٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایکسپائری ڈیٹ یا تو بہت قریب ہے یا کچھ کی ایکسپائر ہو چکی ہے, تو اس چیز کو کیسے میک شیور کیا جائے گا کہ جو بوسٹر شاٹس دلوانے جا رہے ہیں وہ کیسے, مطلب وہ یہ نہ ہو ایکسپائر لگا دیں؟ بی بی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. کوئی ایک کیس بھی ایسا, ہمارے پاس سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے, اور ہاں سارا کمپیوٹرائز, اور اس پہ جو بار ہے, کوڈ بار ہے, وہ ریڈیبل ہے, تو پاسبلٹی ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو. یہ ویسے ہی آپ سمجھتی ہیں ہر چیز میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اس پہ. جی شور. ناصر بٹ اب تک. جناب آپ نے کہا کہ نئی مہم شروع کرے اور آپ کی وزارت سے کیا جائے گا, جو اخبار میں آپ اشتہار دے کے کالا پی ہے اور آپ بری الزمہ ہو لگے, یہ 22 کروڑ عوام کو کیسے آپ کا پیغام پہنچے گا؟ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے, ہم نے دیکھا جب لاسٹ گورنمنٹس میں بھی کرونا کی بات کی گئی اور کچھ جو پولیٹیکل چیزیں تھیں ان کی پابندی عائد کی گئی, تو کہا گیا کہ جیسے ہی پولیٹیکل کیمپینس کا آغاز ہوتا ہے کووڈ بڑھ جاتا ہے, فگرس کو چینج کر دی جاتی ہے, یہ الزامات لگ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا, کہا گیا کرونا بڑھ گیا, حکومت جو ہے وہ احتجاج روکنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی یقیناً پولیٹیکل گہما گہمی جاری ہے, ان کو کیا اس پہ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح رسپانس آتا ہے؟ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ این سی او سی تو موجود تھا, لیکن کبھی بھی رپورٹرز کو, بیٹ رپورٹرز کو دعوت نہیں دی گئی, ہمیں این سی او سی وزٹ کرنا نصیب نہیں ہوا, کبھی ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی, کبھی اعتماد نہیں دیا گیا, سجیشنز نہیں لی گئی. جو ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہو چکے تھے, کیا ابھی بھی ویسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میں انوار قادری صاحب سینئر جرنلسٹ. بڑا تفصیلی سوال تھا, اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا. دیکھیں, کوئی سیاسی اجتماع اتنا بڑا مجھے تو نہیں لگا جس میں, ویسے ہونا چاہیے, یہ تدابیر احتیاطی ہونی چاہیے. کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کل کسی کے پاس کہ جس کو آپ سمجھیں, میں تو اس کو اجتماع ہی نہیں سمجھتا. لیکن چاہے اجتماع 20 کا ہو 25 کا ہو, میری گزارش ہے کہ اپنے کارکنان کو ماسک اور یہ سینیٹائزر ضرور دے دیں. دوسری بات, این سی او سی کا آپ نے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن فارم کر لیں, آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں, خط لکھ دیں ہمارے ای ڈی این آئی ایچ کو. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے ڈیلیگیشن کو پورا این سی او سی بالکل اس کو معائنہ کرا دیں گے. ٹھیک ہے. انوار قادری صاحب سینئر جرنلسٹ روڈ سے. محترم صاحب, کرونا سے اللہ پاک سب کو بچائے, آمین. لیکن کرونا کی مہم کی جو ہے نا وہ آگاہی مہم کی زیادہ بات کی جاتی ہے, نشریت کی جاتی ہے, لیکن جن اسپتالوں میں کرونا کا علاج ہوتا ہے وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. مریض وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتا ہے, اور اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہے ہمارے سامنے جو مریض کرونا کا مؤثر علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں ہیں. اس حوالے سے آپ کے کیا مؤثر اقدامات؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کروں گا. یہ جب شروع میں کرونا کی ہائپ آئی تھی اس کی, تو یقیناً یہ
कौम भी और हमारे इदारे भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। उस वक्त यकीनन ये वाक़यात हुए, लेकिन जूं हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें इसको झीलना है और हमें इसके साथ रहना है और किसी वक्त भी सूरत हाल तब्दील हो सकती है, तो साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है। तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे कि आपने ख़दशा ज़ाहिर किया। मुझे भी इस चीज़ का एहसास है, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। इसीलिए आज आप देखें 3.5 है और वो भी ओमिक्रॉन, लेकिन फिर भी हम आपसे हम कलाम है कि इससे पहले कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाए एहतियात करना ज़रूरी है। और कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी हुई है। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन स्टेजेस पे जब शुरू में ये गफलतें या आप ये समझें हमारी कैपेसिटी कम थी एज ए नेशन, मैं किसी को भी इसका इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मेरी जगह शायद कोई और बैठा होता तो पता नहीं कितने इल्ज़ाम किसी पर लगा रहा होता, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ये कहूँगा कि एज ए नेशन हम इसके लिए पूरी तरह शायद पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और आप देखें कि हमारा डेली बेसिस पे NCOC का इजलास होना, एक मुल्क में कोई केस होता है वो हमारे पास डेटाबेस उसका होता है, उसकी कंडीशन, उसकी एज, वो किस लेवल पर है, आए कि वेंटिलेशन पे है, आम इलाज पे है, पॉजिटिव लोग कितने हैं, नेगेटिव। तो जब इतनी क्लोजली आप मॉनिटर कर रहे हो चीज़ों को, तो यकीनन उस हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। आखिरी सवाल जावेद खान कोविड के साथ पोलियो की बात कर लेते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय पोलियो टीम पर अटैक हुआ, 11 केसेस सामने आ चुके हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या कोई नई हुकूमत तरतीब दे रही है या नहीं? दूसरा, जनरल साहब ये भी बता दीजिए कि पाक बैग की तैयारी शुरू की गई थी NIH में और बड़ी कामयाबी से चली थी। अब तक कितनी खुराकें तैयार करके हुकूमत को दी जा चुकी हैं और क्या पाक बैग की निजी सेक्टर में उसकी कोई फरोख्त के हवाले से गौर किया जाए? मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर जनरल साहब आपके दूसरे सवाल। यकीनन जैसे आपने फरमाया, इंतहाई तशवीशनाक बल्कि अफसोसनाक वाक़या था ये जो कल पेश आया, और हमने इसको कल कैबिनेट में भी डिस्कस किया और आज जब कोरोना के हवाले से इजलास हो रहा था तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर खुसूसी तौर पे चीफ सेक्रेटरी KP के और मिनिस्टर इंटीरियर भी आज इस मीटिंग में बुलाए गए थे और गालिबन इसी वजह से बुलाए गए थे, तो उनसे बात हुई है हमारी। तो देखिए, हकीकत तो ये है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं किसी सूबे को भी गफलत का ज़िम्मेदार कौन चाहेगा कि इस तरह हो। बात ये कि आपने देखा होगा कि जिस तरह अभी माह 2 माह पहले से कोरोना केसेस सामने आना शुरू हुए और हमने ये 86 डिस्ट्रिक्ट हैं, यस, पूरे पाकिस्तान में, जो जिसमें मौसमियाती जो माहौलियाती नमूने उसमें सैंपल्स में मौजूद है पोलियो, वो माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो का मौजूद होना इंतहाई ख़तरनाक है। वो कभी भी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है, किसी बच्चे को अपना शिकार बना सकता है। तो हमने खुसूसी तौर पे ये इनिशिएटिव लिया था कि इन 86 अज़ला में एक बड़ी भरपूर मुहिम शुरू की जाए और इसी तरह हमने इनको बिल्कुल जो है ना रिंग करके, सर्कल करके इन अज़ला को फोकस किया। फिर मैं कहूँगा मेरे भाई, देखो जो पोलियो की केसेस सामने आए वो 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं। फिर मेरी जगह यहाँ कोई बैठा होता तो कहता पिछलों ने कतरे नहीं पिलाए थे। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ बस जो हुआ ठीक है, लेकिन आइंदा ना हो। तो जब बात आ जाती है इन एरियाज़ की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो आप देखिए वहाँ सिक्योरिटी हम बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह आज भी बात हुई है इस पर, PM साहब की बड़ी ज़्यादा डायरेक्टिव्स हैं, सख्ती है और मज़ीद भी बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा दुश्मन तो हमारी फ़ौज पे भी हमला करता है, हमारी चौकियों पर भी हमला होता है, लेकिन हमने हौसला नहीं हारना। पोलियो से भी लड़ना है, मुल्क दुश्मनों से भी लड़ना है। हम दोनों महाजों पर भरपूर लड़ेंगे और आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह इस पर काबू पाएंगे। दूसरी जी मैं अर्ज एक करना जवाब दे देंगे फिर। मैं अर्ज कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपने कोविड, आप सब इस बात के नहीं शायद हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने रोबस्ट फाइट की है और माशाल्लाह ये जारी है। कोरोना इन इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज और इस चैलेंज में एक और चैलेंज एक्सेप्ट करना कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन बनाना और वो भी इन मुश्किल हालात में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ग्रेट सक्सेस। हमने 2 करोड़ डोजेस बनाई थी और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसका एक और वजह भी ये थी कि जैसे बलूचिस्तान या दूर दराज इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, AJK में ये सिंगल डोज़ है,
اور اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو ود آل دیٹ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, ہم نے 2 کروڑ ڈوزز بنا کے ساری ڈش آؤٹ کر دی گئی ہیں, اور اب بہت تھوڑی کوانٹٹی اس وقت جو ڈش آؤٹ کی ہے اس میں سے بھی رہ گئی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی یہی کوشش. اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو WHO نے بھی ریکگنائز کر لیا, جو کہ بہت ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے. تو اٹس اے گڈ تھنگ. بیسڈ اپان دس ابھی منسٹر صاحب نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی, اور پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی تھی کہ یہ ویکسینز اور ان پہ ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ اب ان کو کیسے پبلک سیکٹر یا پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں آگے ان کو فروغ کیسے دینا ہے, بیکاز اٹس اے بگ انڈسٹری. تھینک یو. جی منسٹر صاحب, آپ کی پارلیمنٹ کی اسپیچز ابھی تک یاد ہے, ہوتا تو یہ آپ سے کچھ پولیٹیکل سوال بھی کرتے, لیکن منسٹری ایسی ہے. تو اسکول کھلنے جا رہے ہیں بچوں کے, اس کے حوالے سے کیا SOPs ہوں گی, اور خاص طور پر ابھی تک دوسری اور تیسری ڈوز جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہے, آپ چوتھی ڈوز کا بھی کہہ رہے ہیں, تو جو بچے ہیں ان کو کیا ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ جی, میں نے آپ نے اگر سنا ہو, شاید آپ دیر سے تشریف لائے, 5 سال سے جو اور 11 سال کے بچوں کے درمیان ان کی الگ ویکسین ہوتی ہے, وہ ابھی تک صرف فائزر کے پاس ہے. تو ہم نے ان سے ڈائلاگ انگیج کیا, وہ کوئی 68 لاکھ جو ہے وہ ڈوزز ہمیں اگلے 2 ماہ تک مل جائیں گی. تو وہ فائزر کے پاس ہی ہوتی ہیں اور وہ ہی لگ سکتی ہیں ان بچوں کو, تو وہ ہم نے مینیج کر لیا ہے. اور الحمدللہ اس میں اب جب WHO کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں ابھی میں گیا تھا, تو وہاں پر اللہ نے ایک اور کامیابی بھی دی کہ ہم نے وہاں سے کچھ ویکسینیٹرز کے لیے بھی کچھ پیسے, ہم نے کہا کہ بھئی کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو معاشی حالات ہیں, ویکسینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے بغیر تنخواہ کے رہ جاتے ہیں, اور آگاہی مہم کے لیے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے منظور ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ایک مثبت قدم آگے بڑھا ہے. سر اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں سر آپ کی اجازت سے, اسکول کے جو آپ نے کہا نا, جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ایلیجیبل 12 سال سے اوپر ہیں, 83% آف دا ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیو آلریڈی بین ویکسینیٹڈ ماشاء اللہ, وچ از اے ہیوج کوانٹٹی اینڈ اٹ کنٹینیوز آن ڈیلی بیسس. تو اور جیسے ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو آگے چل کے جیسے چھوٹے بچوں کی بھی انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں آتی ہے, تو وی ول لانچ اے میسو کیمپین انشاءاللہ. تھینک یو.